کا صحرا ذہن میں آتے ہی ہر جانب ریت کے ٹیلوں کا منظر ذہن میں اتر جاتا ہے، مگر کیا کبھی پانی اور صحرا ایک ساتھ بھی رہ سکے؟ یقیناً یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر یہ حقیقت ہے کہ تھر کے صحرا میں بظاہر انسانی نظروں سے اوجھل ایک خوبصورت جھیل بھی واقع ہے، جو خوبصورتی کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ صوبہ سندھ کے تاریخی ضلع عمرکوٹ کے شہر ڈھورو نارو سے 8 کلومیٹر دور دشوار گزار راستوں کے بعد ریت کے ٹیلوں کے آنگن میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جسے کلانکر جھیل کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہاں تک رسائی ہر کسی کے لیے ممکن نہیں اور ماں سوائے ماہر ڈرائیور اور مقامی رہائشی کی مدد کے بغیر یہاں تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ 4000 مربع ایکڑ پر پھیلی یہ جھیل اب سکڑ کر 1000 مربع ایکڑ سے بھی کم اراضی تک محدود ہو گئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو نیا دیکھنے والا اس جھیل کو اس حالت میں بھی پہلی بار دیکھتا ہے تو اسے جھیل کے گرد وسیع سفید ریت کے ٹیلے اور ان ٹیلوں کے بیچ میں بچھے ہوئے پانی کی نیلی چادر اچھی لگتی ہے۔ ریتیلے ٹیلوں سے سرگوشیاں کرتا جھیل کا پانی نیلے چادر اوڑھے ایک شیشے کی طرح عین صاف ہے کہ اس میں دیکھنے والے کا سامنا اپنے عکس سے ہوتا ہے۔ قدرت کا یہ انمول تحفہ آبی سیر و تفریح کا بہترین مقام ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ جب کچھ جورن سمندر کے نیچے تھا تب ہاکڑوں کا وسیع بہاؤ یہاں سے گزر کر ننگر پارکر کے نزدیک سمندر سے جا ملتا تھا۔ یہی سرسوتی کا بہاؤ تھا، جس کو اور بھی کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ریگستانی پٹی دراصل گمشدہ سرسوتی کا قدیم بہاؤ ہے۔ دریاؤں نے جہاں جہاں سے بہنا چھوڑا وہاں جھیلوں کا بن جانا ایک فطری عمل تھا۔ یہی سبب ہے کہ ہاکڑوں کے چھوڑے ہوئے بہاؤ میں جھیلوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کو کبھی بارشوں نے اور کبھی گرد و پیش کی نہروں کے پانی نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ فطرت کا ایک نظام ہے جو لاکھوں برسوں سے بنتا بگڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہاں کے مکین بتاتے ہیں کہ یہ جھیل سمندر کی باقیات ہے۔ یہ کلانکر جھیل کا سا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو اسپاٹ ہے، یہ دنیا میں ایسے چند ہی اسپاٹ ہیں جو اتنے خوبصورت ہوں۔ تو ہاکڑوں جب سوکھ گیا، ہاکڑوں کا جب وجود ختم ہو گیا تو وہ بھی اپنی نشانیوں کے طور پر یہاں پر کچھ جھیلیں چھوڑ گیا، جن میں یہ کلانکر جھیل بھی ایک ہے۔ اس جھیل کا ایک بول بالا ہوا کرتا تھا، ایک جھیل کا ایک بہت ہی اچھا وقت ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ یہ جھیل 4000 مربع ایکڑ پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جو اب سکڑ کر 1000 مربع ایکڑ پر رہ گئی ہے۔ بڑے بات کرتے ہیں کہ اس جھیل کا جب جوبھن تھا، جب یہ جھیل اپنے جوبھن میں تھا تو یہ حال تھا کہ اس میں اگر 4 اونٹ جو ہے وہ اگر ڈال دیے جائیں تو وہ نظر نہ آئیں، اتنی اس کی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ اور تب یہ تھا کہ یہاں پر مچھیرے ملاحوں کے یہاں پر گھر آباد تھے، یہ ایک بہت ہی یہاں پر آبادی کا ایک سماں تھا۔ سیاح آج بھی یہاں آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مطلب ریت کے ٹیلوں کے بیچ میں ایک خوبصورت سا جو ہے وہ ایک مکان، ایک جو ہے وہ ایک منظر ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورتی ہے۔ تو یہاں پر ریزورٹس بھی بنائے ہیں ہمارے ثقافت کھاتے نے، اور یہاں ہمیں یہ بوٹ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن جو پانی کی جو رسد ہے وہ اتنی نہیں آ سکتی۔ انہوں کے لیے سہولیات دے، یہاں پہ میلہ اور ثقافتی دن یہاں پہ اس جگہ پہ منانا چاہیے۔ ہم لوکل ہونے کی وجہ سے پوری سندھ میں جو گھومنے پھرنے لوگ آتے ہیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں یہاں پہ بھی آؤ اور دیکھو، یہ بھی ایک تفریح کا بہترین پوائنٹ بھی ہے۔ اس جھیل کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں بارش کا پانی اور نارا کینال کے ذریعے سیلابی پانی چھوڑا جاتا تھا، لیکن اب صرف بارش کا پانی یہاں ذخیرہ ہوتا ہے۔ نہری اور سیلابی پانی کا اخراج 2011 سے بند ہے، جس کے باعث جھیل میں موجود آبی حیات، مچھلی اور دیگر کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور مچھلی کی افزائش متاثر ہونے سے مقامی ماہی گیروں کے لیے گزر بسر بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ مچھی وڈی گھنی ہیر جگہ آئے مچھی پاپلیٹ ہے ننڈڑی مچھی، ہاں ان میں گزارو بھی گھٹ ہے، مانو ویال پانی ملے کون تو، باقی بیو کا سہولت جی ہے سو اصل کو پانی سکی تو ہل سال پانی کو آئے پانی اچی وجے تو ڈاڈی سہولت تھی وجے۔ اور وہ اپنی کشتیاں مچھلی کے شکار کے بجائے یہاں قسمت سے پہنچنے والے سیاحوں کو جھیل کی سیر کے استعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ حکومت وقت کو اس پر توجہ دینی ہوگی تاکہ انسانی حیات کے ساتھ آبی حیات کی زندگیاں بھی محفوظ کی جا سکیں، اور ساتھ ہی اس آمد سے حکومتی ریونیو میں اضافہ ہوگا۔